ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات سشرہ محرم کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ دین اور ماضی سے تھی. اس کے ذیل میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی اور آج بھی چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی ترقیہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے. پروردگار نے محمد اور آل محمد بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. جہاں گھر میں جہاں آزادار رسول رضا ہے دشمنوں کی شر سے محفوظ فرمائے. پروردگار اس آبادی میں رہنے والے تمام مومنین اور مومنات زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس عزا خانے کو اس عزا خانے کی رونقوں کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس پرشادہ کے صدقے میں حاضرین کے جملہ مظلومین کی مغفرت فرمائے. انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد زمانے کے امام کو امسراضی اور خوشنود فرمائے. قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں اپنے آقا کے آوار و انصار میں شمار فرمائے. مجلس کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے باقی تقوال پر سلام کر دیجیے. دین اور ہماری زندگی تو بات سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا. وہ سلسلہ 5ویں مرحلے میں داخل ہوا. گزشتہ دنوں چند ایک گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی اور آج بھی چند ایک گزارشات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر عطیہ کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ دنوں جو آپ کی خدمت میں بیان کیا اس میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ دین کیا ہے, وارث کیا ہے, میراث کیا ہے. وارث اور میراث ایک ایسا اہم مرحلہ ہے کہ اسے ہر انسان سمجھتا ہے, ہر آدمی جانتا ہے. اور میراث کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان مادیات کو بھی میراث سمجھتا ہے اور روحانیات کو بھی میراث سمجھتا ہے. گھر در دولت کی صورت میں یہ میراث مادی ہے جو انسان تک منتقل ہوتی ہے, لیکن کچھ انسان کے اندر ایسی خصوصیت ہے کہ جن کا نہ گھر سے تعلق ہے, نہ در سے تعلق ہے اور نہ ہی اس کا دولت سے تعلق ہے, مگر اس کے باوجود بھی انسان اس میں میراث پاتا بھی ہے اور وارث کہلاتا ہے. بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ ہمیشہ چاہے میراث مادی ہو چاہے میراث روحانی ہو, دونوں صورتوں میں ہمیشہ وارث میراث سے زیادہ اہم ہوتا ہے, اہمیت رکھتا ہے, افضل ہوتا ہے. میراث کی بنسبت وارث کی اہمیت زیادہ ہے, میراث کی اہمیت زیادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد
زیارت جو زیارت وارثہ ہے اس کے چند جملوں کا سہارا لیا تھا، اور کوشش کروں گا کہ چونکہ مختصر ہے تو آنے والے دنوں میں اس کے جو مزید جملے ہیں ان کی طرف بھی آپ کی توجہ دلا سکیں۔ زیارت وارثہ کہ جسے ہر مومن کم از کم شب جمعہ تو پڑھتا ہی ہے کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، اور اس کے بعد سے لے کر الی آخر جو زیارت ہے وہ زیارت کے جملے آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ کل اس موضوع کا ایک حصہ جو کہ دین اور وارث دین کے عنوان سے ہے، اس میں دین کیا ہے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہم ایک جملے کو دوہرا کر بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ دین در حقیقت وہ پیغام جو حضرت آدم لے کر آئے تھے وہ بھی دین تھا، جو حضرت نوح لے کر آئے تھے وہ بھی دین تھا، جو حضرت ابراہیم لے کر آئے تھے وہ بھی دین تھا، اور جو ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جو کچھ لے کر آئے وہ دین ہی تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدم کسی اور چیز کی بات کر رہے تھے اور دین ختم مرتبہ لے کر آئے، ایسا نہیں، بلکہ جس چیز کو حضرت آدم نے بیان کیا وہ بھی دین ہے، جس چیز کو ختم مرتبہ میں بیان کیا وہ بھی دین ہے۔ اور پھر آپ کی خدمت میں آپ کی جملہ اصلیت ہے کہ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا۔ اعلان ولایت امیر المومنین ہوا اور دین مکمل ہوا۔ اس کا مطلب خدا کا یہ اعلان کرنا کہ الیوم اکملت لکم دینکم اس بات کی علامت ہے، واضح سا پیغام ہے کہ دین جو آدم لائے وہ تھا تو دین مگر نہ مکمل تھا، جو نوح لے کر آئے وہ بھی دین تھا مگر نہ مکمل تھا۔ حتمی مرتبت بھی جو دین پہنچا رہے تھے وہ دین پہنچا تو رہے تھے مگر وہ مکمل نہیں تھا۔ ہاں مگر جب حدیث میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو خدا نے دین کے اکمال کا اور نعمتوں کے اتمام کا بھی اعلان کر دیا کہ آج دین بھی تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا، اور نعمتیں بھی تمام ہو گئی۔ اس بات سے ایک واضح سا پیغام مل گیا کہ جب دین کہ جس دین کے لیے پروردگار عالم انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اب توجہ چاہیے آپ حضرات کی کہ وہ دین جسے پروردگار عالم نے انبیاء کرام کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا تو وہ دین کوئی لاوارث دین نہیں تھا، بلکہ ہر پیغمبر کے بعد ایک پیغمبر اس دین اور اس شریعت کا وارث رہا، اور آخر میں جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو اب اس کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ علی کی ولایت نے در حقیقت نبوت کے ختم ہونے کا اعلان کیا ہے اور نبوت نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اس لیے بات میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کے جانتے سبھی ہیں صرف توجہ دلانے کے لیے کہ غدیر میں صرف امیر المومنین کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ غدیر میں علی سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کوئی اعتراض کر سکے کہ آپ کو علی کی ولایت کا اعلان کر دیں مگر علی کے بعد کیا ہوا؟ وہ راستہ دیا ہی نہیں رسول خدا نے کہ میرے بعد علی ہے، علی کے بعد جسے دل چاہو اسے اپنا ولی بنا لینا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ علی ہے، علی اگر نہیں رہ گئے تو حسن ہے، حسن نہیں رہ گئے تو حسین ہے، حسین چلے جائیں گے تو زین العابدین ہے، زین العابدین چلے جائیں گے تو محمد باقر ہے، محمد باقر چلے جائیں گے تو جعفر صادق ہے، جعفر صادق چلے جائیں گے تو موسیٰ کاظم ہے، موسیٰ کاظم چلے جائیں گے تو علی رضا ہے، علی رضا چلے جائیں گے تو محمد تقی ہے، محمد تقی چلے جائیں گے تو علی نقی ہے، علی نقی جب چلے جائیں گے تو حسن عسکری ہے، اور جب حسن عسکری چلے جائیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ان کا فرزند حجت دورہ امام زمان علیہ السلام توجہ فرمائے۔ شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو کہ
मारूफ शख्सियत, जब उनका किसी एक बहुत बड़े आलिम आयतुल्लाह उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान उन्होंने बहुत मुख्तसर से गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपके बयान से, आपकी गुफ्तगू से बिल्कुल मुतमईन हूं, मुझे आप लोगों की सारी बातें समझ में आती हैं, एक बात समझ में नहीं आती, सब समझ में आती है, बस एक चीज ऐसी है कि जो मुझे बहुत परेशान करती है और वो बात मुझे समझ में नहीं आती। तो पूछा वो कौन सी चीज है? क्या वो ये चीज है कि कैसे मुमकिन है कि कोई जिंदा हो और इतने अरसे तक जिंदा हो दिखाई भी न देता हो, जिंदा हो मगर लोगों के दरमियान भी ना आता हो, और आप कहते हो कि वो पर्दा गैब में है, जब खुदा हुक्म करेगा तब वो पर्दे से बाहर आएगा, जब आएगा तो दुनिया को अदल और इंसाफ से कायम कर देगा। तो मानता तो मैं भी यही हूँ कि हाँ एक आएगा जरूर, अगर वो पैदा होगा। आप कहते हैं कि नहीं वो आ चुका है मगर अब पर्दा गैब में है। तो पलट कर ये सवाल किया कि ये बताओ कि तुमने कहा सब समझ में आता है, कहा सब समझ में आता है, क्या तो ये बताओ क्या तुम्हें हसन अस्करी समझ में आते हैं? तो कहा वो तो समझ में आते हैं। क्या ये बताओ तुम्हें अली नबी समझ में आते हैं? कहा मोहम्मद नबी, कहा वो तो मुझे अली मुर्तज़ा तक की विलायत समझ में आती है, मगर मुझे ये इमाम ज़मान की विलायत और इनका पर्दा गैब में जाना समझ में नहीं आता। तवज्जो फरमाया ये इंतहाई कीमती पैगाम और कीमती जुमला है, इंशाअल्लाह ये नौजवान बच्चे से याद रखेंगे। क्या वो तो मैं हसन अस्करी से लेकर अली से लेकर हसन अस्करी तक सबकी इमामत और विलायत को जानता हूँ, समझता हूँ और मानने को भी तैयार हूँ। बस मुझे एक आखिरी जो इमामत है इसकी विलायत और इसकी गैबत समझ में नहीं आती। तो जानते हैं पलट कर उन्होंने तो मुख्तसर में जवाब दिया था, मैं शायद ये जुमले में उसको वजाहत भी कर दूं। पलट कर ये जवाब दिया कि असल में तुम्हें अली की विलायत समझ में नहीं आई। गौर फरमाया का क्यों? का इसलिए कि अगर तुझे अली की विलायत समझ में आ गई होगी तो तुझे बारहवें की गैबत पे शक नहीं होना चाहिए। तो एक मरतबा पलट कर कहा कि बारहवें की गैबत से अली की विलायत का ताल्लुक क्या है? तो फिर इसका मतलब है कि तू विलायत को भी नहीं समझा कि विलायत किस चीज का नाम है। क्या मैं तो बात को समझ ही नहीं पा रहा, कहना क्या चाह रहे हैं? कब सुनो मैं बताता हूँ। क्या रसूल ने कदीम में अली की विलायत का ऐलान किया? क्या बिल्कुल किया। क्या तो ये बताओ जब अली दुनिया से जा रहे थे तो वो क्या कहकर जा रहे थे? क्या वो कहकर जा रहे थे कि हसन तुम्हारे इमाम है? तो क्या तुमने क्यों मान लिया कि हसन इमाम है? क्या इसलिए कि मैंने अली को अपना वली माना? क्या इसका मतलब है तुमने अली को वली माना है तो तू हसन की इमामत का कायल हो गया? क्या बिल्कुल। क्या जब हसन दुनिया से जा रहे थे तो वो क्या कहकर जा रहे थे? क्या वो ये कहकर जा रहे थे मेरे पास हुसैन तुम्हारे इमाम है? क्या हुसैन जब जा रहे थे तो क्या कहकर गए? क्या उन्होंने कहा ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे इमाम है? क्या इस तरह से एक एक नाम का सिलसिला गिनवाते चले गए और कहने लगे ये बताओ जब अली नबी दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने कहा कि हसन अस्करी तुम्हारे इमाम है? तो क्या तूने क्यों मान लिया? क्या इसलिए कि मैं अली से लेकर और इस अली तक को मानता चला आया हूँ? तो क्या जब सबकी विलायत को मानता है और समझता है कि विलायत किसी चीज का नाम है कि जो वली कह दे बस वही करना है, जो अली कह दे जो वली कह दे बस वही हुज्जत हुआ करता है। तो अब तू ये बता कि जब हसन अस्करी दुनिया से जा रहे थे तो वो कुछ कहकर गए या ऐसे कैसे चले गए? कहाँ वो कहकर तो गए थे कि मेरे बाद ये होगा। घबरा गया, परेशान हो रहा है, ये होगा। तो क्या जब ये होगा तो हसन को अगर यानी हसन अस्करी अगर तो हसन को वली मानना है तो बारहवें की विलायत में तुझे शक क्यों है? क्या शक नहीं है? ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो हमारे थके तो नहीं आ रहा, क्या यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा कैसा हो सकना ये तुम्हारा काम नहीं है।
ہو گئی کافی دیر پہلے، یہ تو میرے اضافی فکر سمجھانے کے اندر ان کا نام لے کر استعمال کر رہا تھا. لیکن عزیزان محترم، اگر غیبت پر شک ہے کسی کو بھی، آپ کو تو نہیں ہے مگر کسی کو بھی اگر غیبت پر شک ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ غیبت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو دیکھیں عزیزان محترم، یہ جو دین مکمل آخر میں ہوا ہے یہ پہلے دن بھی ہو جاتا ہے. صحیح، یہ پہلے دن ساری باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو رفتہ رفتہ سلسلہ چلا کہ جس میں حضرت 2500 برس زندہ رہے اور اس کے بعد 900 برس تو ہوئے تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، پر نوم مبارک پر 2500 برس ہے. 2500 برس تک کا ایک سلسلہ کتنا طویل ہوتا ہے، طویل عرصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ خاموش بیٹھے، تھوڑا سا بول لیں گے اور زیادہ ہوگا کہ بات اور آسانی سے پہنچ جائے گی. یہ دراصل ایک تنقیدی چند ایک جملے ہیں کہ اگر پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ بات والی گفتگو جو ہے بہت آسان ہو جائے گی. 2500 برس تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، بڑا طویل ایک عرصہ ہوتا. تو دین تو مکمل روزے پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے حضرت آدم کو ایک عمر عطا کی اور اس کے بعد حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کو 1.25 لاکھ روپیہ آدم چلے گئے اور اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. یہ آج جو دین مکمل ہونے جا رہا ہے یہ اب کوئی دین نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی شریعت نہیں آئے گی، ایسا ہی نہیں. اب کوئی کتاب، کوئی شریعت، کوئی دین، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کچھ بھی تو نہیں ہے. نہ کوئی حکم الگ سے آئے گا پروردگار کی طرف سے. جو کچھ آنا تھا وہ سب کچھ آ چکا. تو اتنا عرصہ جو پروردگار عالم نے دین کے معاملے میں لیا وہ جانتے ہی کیوں لیا؟ تاکہ اب یہ چلے گا قیامت تک. انبیاء کے سوالات اگر قیامت نہیں آئی، امام ہے صرف 12 اور 12 اماموں کی اگر زندگی کو دیکھیے تو عرصہ جانتے ہیں کتنا بنتا ہے؟ کتنا بنتا ہے؟ امامت کو اگر دیکھیں تو 250 سے 250 سال برس. غیبت کو ہٹا دیجیے، غیبت کو تو بہت عرصہ ہو گیا. اس غیبت کے بغیر یعنی مولا کائنات سے لے کر امام عسکری تک کا دنیا سے زیادہ اس عرصے کو اگر کبھی موقع ملے کتابوں سے تلاش کرے کہ فلاں امام کی عمر مبارک کتنی ہے، فلاں کی کتنی، فلاں کی کتنی، اگر جب ان کو چھوڑیں گے تو یہ 250 سے زیادہ نہیں جائے گی، 250 کے درمیان رہے گی. انبیاء میں تو ایک کو 2500 برس دے دیے. بات پہنچا نہیں سمجھتا ہے. صرف ایک نبی کو 2500 برس دے دیے. جہاں اپنی قیامت تک کی حفاظت کرنے والے ہیں انہیں صرف 250 برس ہی دیے گئے. اب سمجھ میں آتا کہ انہیں 250 دیتے،
ایسے ہی تھا، باقی سنا ہوا ہے آپ کا دوسری توجہ دلا رہا ہوں کہ بتانے کے لیے کہ سیاست دین سیاست تو سیاست تقریر نہیں کر رہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں سیاست کی بات نہیں کر رہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، ہم سیاست پروردگار کی سیاست کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہاں ہے آدم اور ان کی زوجہ؟ جنت میں. اور پھر حضرت آدم سے ترک اولا بھی ہو گیا. جیسے ہی ترک اولا ہوا تو پروردگار عالم نے اس کے بعد کیا کیا؟ نبی کو بھیج دیا. جب بھیجا تو حضرت آدم کیا کرتے رہے؟ سب کو یاد ہے بات. اور کیا کہہ کر نکالا کہ اب تم دونوں یہاں سے باہر کریں کیونکہ تم نے ترک اولا کر دیا. جب روایتوں کو تاریخ کو تفصیل کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ترک اولا جو کر دیا حضرت آدم نے، تو آدم کو ایک جگہ سری لنکا کی کوئی پہاڑی ہے وہاں اتار دیا، اور حضرت حوا کو جو سب کی ماں ہے انہیں کہاں اتار دیا؟ جدہ میں، جو آج بھی سعودی عرب میں موجود ہے جدہ، اسی لیے اس کا نام جدہ ہے. جدہ میں اتار دیا. کہاں ہو کہاں گیا؟ اور دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، دونوں کو الگ الگ اتار دیا. وہ ان کے لیے کہ ان کے لیے نہیں روتے تھے، وہ بس اس کے لیے روتے تھے. یہ آپ جو سنتے ہیں جملہ مذاق میں، مجھے نہیں معلوم کس نے شوشا چھیڑا کہ حضرت آدم حوا کے لیے روتے تھے. حضرت آدم کو کیا روتے تھے؟ حوا کے لیے روتے تھے. حضرت آدم حوا کے لیے نہیں رو رہے تھے. پروردگار آدم کتنا کمزور انسان نہیں بنا رہا تھا. بات پہنچی آپ کا؟ بہت شکریہ جی، سمجھ گئے. اس لیے کہ کل اوپر سے مسلسل انتقال کیا کہ ملائکہ کا جو سجدہ تھا آدم کے لیے نہیں تھا، ایک انسان کامل کے لیے سجدہ تھا. وہ انسان کیسا کامل ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا وہ کامل کہ حوا کے لیے کامل حوا کے لیے ہوگا. حوا کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ تو اس کے فراق میں ہوتا تھا. اور انہیں فرمایا یہ تو حجر اسود ہے، جو حج پر آپ جاتے ہیں جہاں سے بالکل طواف شروع کیا جاتا ہے، وہی سے ہوتا ہے، وہاں سے ہوتا ہے، وہی سے ہوتا ہے جہاں حجر اسود ہے، بالکل وہیں سے ایک لائن ہے، وہ لائن بھیجنے ایسے آپ کو کرنا پڑتا ہے، وہاں سے آپ طواف شروع کرتے ہیں. تو یہ حجر اسود ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ جنت کا پتھر ہے. آپ تو سب جانتے ہیں آپ یہ جنت کا پتھر زمین میں کیا کر رہا ہے؟ جنت کی تو کوئی چیز باہر آتی نہیں آپ کہتے ہیں، مگر تو آپ جب کہتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ جنت سے جوڑے آئے ہیں، آپ کے لیے خیال آتا ہے کہ جنت کی تو کوئی چیز باہر آتی نہیں ہے. پتھر باہر آ سکتے ہیں آدم کے لیے، جوڑے نہیں آ سکتے بارش کے لیے. توجہ نہیں کرنا یا بدلا، جس کو نکالا جا رہا ہے اس کے لیے پتھر اتر آیا ہے، جس کے صدقے میں بنی ہے جنت. اگر میں کہے کہ جوڑے آئے اور آ جائے تو آپ کو سمجھتے نہیں آتا. پتھر کیوں آیا ہے؟ پتھر اس لیے آیا کہ آدم کو بھیج دیا. پتھر رونے لگا. یہ تاریخ سنا رہا ہوں، پتھر رونے لگا. جب پتھر کے رونے کی آوازیں آئی تو خدا نے کیا میں یہ کیوں روتا ہے؟ فرشتوں نے جا کے پوچھا بھائی تو کیوں روتا ہے؟ تو پتھر نے جواب دیا جس شان سے وہ تسبیح کرتا تھا، اب اس شان سے کوئی تسبیح سنانے والے نہیں. اور بتا رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. پتھر نے جواب دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پتھر بھی رو رہا تھا. کس کی جدائی میں؟ آدم کی جدائی میں. جبکہ پتھر اگر جانتا ہے اتنا کہ اس کو نکال دیا یا وہ چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر بہت کچھ جانتا ہے. ایسا ہی ہے جو فرما رہے ہیں. اس کا مطلب پتھر رویا جب تک جانتا ہے تو اتنا بھی جانتا ہے کہ اس کو یہاں سے بھیجا ہے، اس کو قتل نہیں کیا گیا. بھائی جب اتنا جانتا ہے تو اتنا تو جانتا ہوگا کہ صرف نکالا ہے، قتل نہیں کیا. تو صرف اگر نکالا گیا اور اس کے فراق میں پتھر روئے تو آج ہر حاجی جا کر اس پتھر کو چھوئے. تو پتھر فراق میں روئے تو اس قابل
کر کے آگے بڑھوں گا، لیکن اتنی خوش نہیں ہے تو مجھے رکھے کیا بڑھا بھیج دیا۔ اب مجھے سوال کا جواب دیجیے، پتھر بھی آ گیا، آدم بھی آ گئے، روتے بھی رہے، اور اس کے بعد فرشتے نے آ کر کہا آدم کیوں روتے؟ کب اس کی جدائی برداشت نہیں، ترکے والا ہو گیا، کچا ترکے والا ہو گیا، تو کیا چاہتا؟ کچاہتا ہوں معاف کر دے، کا معافی مانگو، کا روز مانگتا ہوں معاف نہیں کرتا۔ اب جس کے ذہن میں ہے وہی بول رہا ہے، کم مانگتا تو روز ہوں، اکثر گزر گیا۔ جب معصوم نے بیان کیا کہ دنیا میں 4 ہستیاں ہیں جو سب سے زیادہ روئی، تو ساحل نے پوچھا پہلا کون کا؟ آدم۔ بس اب اندازہ لگائے کہ جو سب سے زیادہ رونے والے ہیں ان میں پہلا نام کس کا ہے؟ آدم۔ تو کتنا روئے ہوئے؟ ایک آنسو بہایا نہیں ہوگا، 2 آنسو نہیں بہایا ہوگا، کتنا روئے؟ جب بھی عرض کیا تھا کہ یہ رخسار کو گر گیا، کتنا روئے ہوگا؟ روز کو کہتا ہوں معاف کر دے، مگر معاف نہیں کرتا۔ تو جو لے گا ایسے کرے گا کہ نہیں؟ کہ تو پھر کیسے کرے گا؟ کہ جیسے میں کہتا ہوں ایسے کہیے، پھر دیکھیں خدا کیسے معاف کرے گا۔ کہ تم کہتے ہو بتاؤ، تم کہتے ہو بتاؤ، تو پلٹ کر کہا کہ کہو اللہم بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق علی وانت العلا، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات، اللہم بحق حسین وانت المحسن، اللہم بحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ یہ کہہ کر کہو کہ مجھے معاف کر دے۔ آدم نے تعریف کہتی ہے، آدم نے جملے کو دوہرا کر کہا کہ معاف کر دے، فرشتے نے وہی پیغام دے دیا، معاف کر دیا۔ اب جب معاف ہو گئے، جملے سنیے گا، آدم جو رو رہے تھے، بات باتیں ہو گئی کہ نہیں؟ ایک جملہ کہتا ہوں بچوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آدم جنت کی وجہ سے رو رہے تھے یا آدم حوا کی وجہ سے رو رہے تھے، تو جیسے ہی بخشش ہوئی، ترک اولا سے معافی ملی، تو مجھے یہ بتائیے کہ نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا وہ جنت کو تو بھیج دے۔ کیا کہیں تاریخ میں پڑھا کہ آدم نے کہا جنت کو بھیجے؟ نہیں کہا۔ کیا آدم نے کہا حوا سے کو ملا؟ نہیں، مگر خوش کیوں ہوئے؟ اس نے معاف کر دیا۔ یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کے لیے رو رہے تھے، نہ حوا کے لیے رو رہے تھے، نہ جنت کے لیے رو رہے تھے۔ معاف ہو گیا۔ ایک سوال کا جواب آپ دیجیے کہ بتائیے کہ آدم کتنا روئے؟ بوجھ کر گیا رخساروں کا، توبہ قبول نہیں تھی، روز کہتے تھے معاف کر دے، روز کہتے تھے معاف کر دے، جس کے بعد کی توبہ پنجتن کے بغیر قبول نہ ہوئی۔ زمین کے لیے بھیجا کہاں؟ ترکے اولا ہوا تو کہاں بھیجا؟ اب کیا کہہ کے بھیجا؟ ترکے اولا کب جاؤ، اب جاؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم کو سزا ملی تھی، اور نہیں فرمایا۔ لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ آدم کو سزا ملی، اللہ نے جنت سے نکال دیا، نکال کے بات کو لے دیا، بنایا ہی جنت کے زمین کے لیے تھا، جنت کے لیے تھوڑی بنایا تھا، اور ہی نہیں فرمایا جنت کے لیے تھوڑی بنایا تھا، بنایا زمین کے لیے تھا۔ کہ ساری بات میں سیاست کہاں ہے؟ جب زمین کے لیے بنایا تھا تو بس زمین پر بھیج دیتا۔ یہ کیوں اس نے کہا کہ جنت میں جا کر رہو؟ اب یہ مثالیں اتنی ہیں کہ اگر میں ان پر بات کروں گا تو جو اصل موضوع ہے یہ ہے اسی موضوع کا حصہ، مگر جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا۔ یہ در حقیقت آگے والوں کے لیے بتانا تھا۔ اور فرمائے میرا جملہ یاد رکھے گا کہ 2500 برس منہ کو دے دیے، ان کو دیتا یہ رہتے مسائل ہو جاتے نہیں، پرور
پریشان ہو گیا لباس نہیں ہے لگتا اور یہ خدا نے کہا کہ آدم یہ لباس تو چھوڑ کر جاؤ. اب یہ خدا نے تشریح نہیں دی کہ یہ یہاں کیوں چھوڑ کر جاؤ. کچھ کام تو آپ کے لیے بھی چھوڑا تھا پروردگار نے کہ کچھ کام آپ بھی تو کرے. وہ تو صرف سیاست کرتا ہے کہ چھوڑ دو. آج اگر کوئی اعتراض کرے کہ جنت میں جب خدا نے کروا لیا تو اس کا مطلب آ نہیں سکتا تو پھر وہ یہ نہ کہے کہ میراث کمتر ہوتی ہے اور وارث زیادہ ہوتا ہے. بات پہنچی آپ کے لیے یہ اس لیے اتنا طویل عرصہ رہا. دین مکمل نہیں ہو رہا تھا. ہاں مگر دین مکمل ہو گیا تب جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. تو اعلان ولایت اور دین کا مکمل ہونا ان دونوں کا جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہی تو ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا. تو اب اگر کوئی کہے کہ ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے کہ جن کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور پیدائشی طور پر نابینا ہو تو لے جا کر عیسیٰ کے پاس رکھ دیتے تھے. عیسیٰ اس کو بینائی دیتے تھے. کاش ہم بھی جب ہوتے تو کہا کاش تم کہتے ہو. کاش تم کہتے ہو اس لیے کہ وہ مثال بھی اصل تو اب ہے. یا تو آپ کنجوسی کر رہے ہیں یا کوئی بات پہنچانے والا. یہ دین اور دین کا اقبال علی کی ولایت میں یاد رکھنے والی باتیں ہیں. یاد رکھنے والی باتیں ان دونوں کا رب یہی ہے کہ وہ مثال بھی اصل یہ ہے. اب اس جملے پر حیران کر تو یہ میں نے کہہ دیا کہ وہ مثال بھی یہ اصل ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے علی دنیا میں جب تشریف لائے 13 رجب کہاں پر لائے؟ یہ ظاہر تھا. ایسا یہی ہے. اچھا یہ اب کیوں ظاہر ہوئے؟ اس لیے کہ اب ان کا زمانہ آ گیا. یہ وہ زمانہ آ گیا جب ان لوگوں کے ساتھ ایسے رہیں گے جیسے ہم اور آپ رہتے ہیں. اب دیکھیں میں نے نام کیا لیا ہے. کون آیا کاغذ میں؟ علی. علی کا نام علی کیوں ہے؟ علی کا نام علی نہیں ہے. علی کا نام علی ہے. علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند. علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند. دونوں کا مطلب بلند ہے. تو علی اور علی میں فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب علی. جناب علی نہیں کہتے. ہاں مولا علی کہتے. مولا علی نہیں کہتے. مطلب تو دونوں کا ایک نہیں ہے. علی بھی بلند کو کہتے ہیں علی بھی بلند کو کہتے ہیں. تو علی کو علی کہیے یا علی کو علی کہیے کوئی فرق پڑے گا؟ پڑے گا. آمد کے نہیں دے گا. پڑے گا کیوں؟ اس لیے علی بھی بلند بھی ہے علی بھی بلند بھی ہے. مگر دونوں میں فرق ہے. علی اس بلندی کو کہتے ہیں جو کبھی بلندی ہو کبھی نہ ہو. علی اس بلندی کا نام ہے. یاد رہے اب یاد رہے علی کو علی علی نہیں علی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی بلندی ہو کبھی بلندی نہ ہو. علی اس بلندی کا نام. تو یہ ظاہر تھا. مگر خدا کی قسم کے زمانہ ایسا گزرا جب علی نہ تھے. گھبراہٹ ہو رہے ہیں. آپ سے نہیں پوچھوں گا زمانے میں بتائیے. ایک نام ٹھہرا ہے. میں بتاؤں تو کون سا زمانہ ہے؟ مجھے آپ بتائیے کوئی زمانہ ایسا ہے جب علی نہیں تھے. اگر نہیں تھے تو آدم کی خطا بات کیسے ہو گئی؟ جبرائیل نے کیوں کہا کہو اللہ حکم بحق علی وارتنا علی تو آلہ ہے علی کا واسطہ ہے؟ کیوں کہا؟ کوئی ہے کبھی تو کہا ہے تو اس کا مطلب تب سے ہے علی. مگر صرف ہے اس حد تک نہیں کہ بس ہے. نہیں آیا بھی ہے.
God. عیسیٰ نے کس کو پکارا تھا؟ خدا کو. تو اگر خدا کو بھی پکارا تھا تو یہ تو نہیں ہو گیا حضرت عیسیٰ خدا کو نہیں ہے. وہ جو عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہیں، اب اگر ترجمے میں لکھ رہے ہیں کہ خدا کو پکارا، تو اگر یہ خود خدا ہے تو پھر کس کو پکارا ہے؟ اگر یہ خدا کو پکار رہا ہے تو یہ خدا نہیں ہے، اور اگر یہ خدا کو نہیں پکار رہا تو انہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جیسے ہی کہا یا ایلیا تو لوگوں نے کہا رک جاؤ. اللہ اکبر. انجیل ہے یہ. لوگوں نے کہا رک جاؤ، ابھی پیلے نہیں ٹھوکو. لوگ رک گئے. تو جس نے حکم دیا تھا، ایک ایک کی بولنا چاہیے، جس نے حکم دیا تھا کہ رک جاؤ، لوگ ہوئے اور مل کر پوچھنے لگے اب کیوں رک جاؤ؟ اب تو پکڑ لیا اس کو، اب تو اس کو مارنا ہے. کب مارنا تو ہے، مگر یہ میں بہت سنتا آیا ہوں، جب کسی پر مصیبت آتی تھی تو یہی کہتا تھا یا ایلیا، یا ایلیا. آج یہ بھی پکارتا ہے یا ایلیا. رکو، دیکھتا ہوں ایلی ہے کون. صبر کرو، دیکھنے دو کہ ایلی ہے کون، آتا کیسے ہے. یہ ابھی سوچ رہے ہیں. ایلیا آپ نے عیسیٰ کو لے کے چلا ہوا. انہوں نے دیکھا ہی نہیں، مگر کتاب میں لکھ دیا. ایلیا آیا، عیسیٰ کو لے کر چلا گیا. زمانہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا. اللہ اکبر. خدا کی قسم آپ کی دعاؤں میں محتاج ہوں. ایک مرتبہ زمانہ گزر گیا، پتا ہی نہیں چلا ایلیا کون ہے، اور آج تک نہیں پتا ایلیا کون ہے. آج تک نہیں پتا. لیکن عزیز صاحب کو ایک بات بتائیے، خدا کی کتابیں جتنی بھی کتنی ہے، 4 کتابوں کے اندر اگر کہیں کوئی ایسا تذکرہ آئے کہ جہاں پر کسی مخفی شخصیت کا تذکرہ ہو کہ ہر نبی کی مدد کے لیے آتا رہا، اور میں ایک مرتبہ اپنی تاریخ میں دیکھوں، دیکھنے کے بعد لوگوں سے پوچھوں یہ کون ہے، لوگ تو ہمیں کیا پتا، اور میں یہ کہوں نہیں کہوں. اب نعوذ باللہ میں نہیں کہہ رہا میں ہوں، میں ایک مثال دے رہی سمجھانے کے لیے. تو کوئی تو کہتا میں ہوں. اگر یہ نہ کہتا میں ہوں تو یہ کہتا کہ میرا پیشوا ہے. کسی نے دعویٰ نہیں دیا کہ یہ جو نبیوں کی مدد کے لیے آتا تھا یہ ہمارا پیشوا تھا، ہمارا رہبر تھا، ہمارا رہنما تھا، یہ ہمارے ابا باپ دادا تھے. کسی نے نہیں کہا. ہاں مگر کیا ہوا، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب چلے، ایک ایسے مقام پر آئے کہ درمیان میں دریا آ گیا. دریا آیا، دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. ایک شخص ہے، عیسائی ہے، بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا. اس کے قریب رہ عبادت سے جب فراغت ملی تو پوچھتے ہیں دریا پار کرنا چاہتا ہوں. کل ایک جملہ تھا تو خدا بہانے ڈھونڈتا ہے. اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس کو آج بتانے آئے تھے. کل دریا پار کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ ہے؟ کا راستہ کوئی نہیں. یا تو انتظار کرو کوئی آئے کیونکہ کشتی چلاتا ہوں وہ تمہیں پار کرائے گا، ورنہ اتنے فرسخ دور جاؤ اور وہاں پر جا کر بند ہے اس سے دریا پار کا شکریہ. یہ کہہ کر اب جانا تو ادھر چاہیے تھا، مگر علی چلے دریا کی طرف. دریا کے کنارے آ کر کھڑے ہوئے، زیر لب کچھ کہا، ہوا نے انہیں بیش پہ اٹھایا. چل نہیں رہے، ہوا دے کر چلی علی کو، دریا کے اس پار اتار دیا. لیکن چونکہ جب اس نے کہا یار کشتی یا پورا راستہ، تو یہ دیکھتے لگا کہا جاتا ہے آپ نے اگر کسی کو راستہ بتائے کہ ایسے چلے جائے اور وہ ایسے کے بجائے ایسے جائے گا تو آپ کو حیرت ہوگی. پتا یار ہم جا کر کہاں جا رہے ہیں. ایسے میں پادری دیکھتے لگا، بتایا وہاں کا جا رہا دریا کی طرف. لیکن پادری کو حیرت ہوئی جب ہوا پہ اڑتے ہوئے علی نے دیکھا اور علی نے دریا کو پار کر دیا تو اس سے رہا نہیں گیا، اٹھ کر کھڑا ہوا.
دریا کے کنارے آیا اور وہیں سے پکار کر کہا کہ ہوا کے زور پر دریا کو پار کرنے والے رک. اور علی چاہتے تھے یہ پکارے. علی رک کر کر کیا ہوا؟ کیا تو مجھے اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے؟ تو ہوا کے زور پر ملنا چاہتا ہے؟ سنیے گا کہ میں خدا کی قسم. اور بات اگر اچھی لگے دل کو بھائے تو میرے دعاؤں میں یاد رکھے گا کہ ہوا کے زور پر جانے والے دریا کو پار کرنے والے رک. تو مجھے طاقت دکھاتا ہے. ہوا کے زور پر دریا کو پار کیا، میں تجھے اپنی طاقت دکھاتا ہوں. کا دکھا اس نے بھی زیر میں کچھ کہانے کہنے کے بعد ہوا پہ نہیں چلا، پانی ٹھہر گیا. یہ پانی میں چلتا ہوا دریا کے اس پار آیا. علی سے ہاتھ ملایا، کہتے میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں نے پانی کو روک دیا. تو علی نے پلٹ کر سوال کیا، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ آئی نہیں ہے، سنتا آیا ہوں. جب دشمن آیا تو قلوب مارتا ہو، یا ایلیا، یا ایلیا، یا ایلیا. تین بار بس میں نے کہا یا ایلیا، یا ایلیا. اگر کبھی پانی رک گیا میں اس پر چلتا ہوا یہاں آیا. علی مسکرائے اور مسکرا کر یہ پوچھا کہ یہ بتا جس نے تیری مدد کی ہے کیا کبھی اس کو دیکھا ہے یا اسی کے تو انتظار میں ہو؟ کوئی نہیں بتایا کیا اسی کے تو انتظار میں ہو؟ بات رو پہ مجبور. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا ایک سوال کہ مباہلے کا ہدف کیا تھا؟ مباہلے کا ہدف کیا تھا؟ یہ اسی کا ایک جواب ہے کہ مباہلے کا ہدف کیا تھا. ابھی نہیں بتایا. کب دیکھا ہے؟ جس کو پکارا اس کو دیکھا کیا اسی کے تو انتظار میں ہو؟ مسکرا کر چلے گئے. بتایا نہیں کہ ایلیا کون ہے. خدا کی قسم اگر زمانہ گزرتا رہتا گزر جاتا دنیا کو پتہ نہیں چلتا ایلیا کس کو کہتے ہیں، ایلیا کس کا نام ہے. ہاں مگر ایک بار ایسا ہوا علی خیبر کے میدان میں آئے، ہاتھ میں آنا ہے، پتھر پہ کار کے کہا انا ایلیا. آپ پہنچ گئے. انا ایلیا کے تورات، انا ایلیا کے انجیل پتھر پہ ڈال دیا ہوا. اور ایسا مطلب ایسا نہیں کہ ایسا ہی ہوا. کئی بار ہو گیا کہ جب علی نے تعارف کروایا میں ہوں، میں ہی تو ہوں، بس میں ہی تو ہوں. اور نہیں کیا. پھر سلام پڑھنے مل کر بہت بڑا میں ہوں تو مجھے بتائیے کہ یہ اتنا کچھ جو ہو چکا آپ نے بھی کہا تھا تمہید سے کہاں تک آ گئی اور اس موضوع کو میں نے بیان نہیں کر پایا اور وقت گزر گیا. صرف 5 سے 6 منٹ رہ گئے. آپ کی ضرورت تمام کرنے والا ہوں کہ اسی لیے بیان کیا تھا تاکہ آخر میں تمہیں الجھن نہ ہو جائے. اب اگر تمہیں کہانی کی غیبت سمجھ میں نہیں آتی تو اگر یہ پہلی ہوتی تو تم کہتے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. مگر یہ غیبت پہلی تو نہیں تھی. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ بیٹھے نہیں آ بیٹھے آپ مجھے دیکھتے ہیں صحیح، مگر کوئی وجود رکھے اور یہاں سے گزر کے یہاں آ جائے مگر نہ مجھے دکھائی دے نہ آپ کو دکھائی دے، اس کو کہتے ہیں غیبت. یاد رکھیے گا میرا جملہ نمبر اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. غیبت کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے. غیبت اس کے لیے ہے ہی نہیں جس کا وجود نہ ہو. اگر
ایک بات بتائیے، ابھی جو کا تفصیلی قصہ آپ کو سنا دیا حضرت عیسیٰ کا، ایلیا آئے اور لے کر چلے گئے، تو آج دنیا کا ہر مسلمان کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ کا بھی ظہور ہوگا. تو عیسیٰ پرانے ہیں لیکن ہمیں زمانہ پرانے ہیں، تو عیسیٰ کی خیبر تو سمجھ میں آ گیا. ایمان کی خیبر سمجھ میں نہیں آ گیا، سمجھنا نہیں چاہتے تو غلط بات ہے، سمجھ میں تو آ رہی، اسی لیے تو ایلیا لے گئے تاکہ جب میرا بیٹا آئے تو کسی کو اعتراض نہ ہو کہ یہ کہاں سے آیا. یہ رات اس دن کھلے گا کہ یہ کہاں سے آ گیا، اس لیے کہ یہ آئیں گے تو یہ بھی آئے گا، جب تک دو نہیں آئیں گے تو یہ بھی نہیں آئیں گے، اور جب آ جائیں گے تو میری آیتیں آپ تک انشاءاللہ تک آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کو یاد آئیں گے کہ وارث اکثر ہوتا ہے یا میراث اکثر ہوتی ہے. اب بتائیں کہ دونوں آ جائیں گے اور نماز کا وقت ہوگا تو عیسیٰ آگے ہوں گے، ہماری نہیں آپ یا میرا آپ کا ایمان آگے ہوگا، عیسیٰ پیچھے ہوں گے، ایمان آگے ہوگا. آپ بھی جا کے مولانا سے پوچھئے کہ بتائیے اگر دو نماز پڑھانے والے ایک جگہ جمع ہو جائے تو آگے کون بڑا ہوگا؟ تو ایک ہی جواب آئے گا، دونوں میں جو افضل ہوگا، جو افضل ہوگا وہ آگے ہوگا. تاریخ نے لکھا بھلے چاہے پیدا ہوں گے یا ظہور ہوگا، ہر ایک نے لکھا عیسیٰ ایمان میں پیچھے نماز پڑھیں گے تو پیچھے کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ کو نبی ہے، آپ کو آگے ہونا چاہیے. عجب نہیں عیسیٰ جواب ہے، بارش یہ ہے اگر میں ہوگا تو میں آگے ہوگا، یہ پیچھے ہوتے، میں تو میراث ہوں. بارش تو یہ ہے. اب عیسیٰ بھی پہلے اور آخری نہیں ہے، بے تحاشا میں پانے آنے والے مطلب حضرت یونس کا نام سنا؟ یونس کا ایک تصدیق ان کے نام سے مشہور ہے، ہاں بڑی مشہور مصیبتوں میں پڑھتے ہیں. حضرت یونس کو یہ تصدیق پڑھی تھی، کیوں پڑھی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کا دیکھ رہے تھے، غیبت کی تعریف ادھوری کی ہے، میں نے اس کو پورا کر دیا. لوگ اس میں نہ دیکھ پائے تو میرے درمیان سے آپ گزر گئے، مگر یہ بتائیں کیا وہ بھی مجھے دیکھ پا رہا ہے یا نہیں؟ وہ دیکھے گا، میں نہیں دیکھ سکتا، یہ غیبت ہے مکمل. تو اگر وہ دیکھ سکتا ہے اور ہم نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یونس دیکھ سکتے تھے، امت نہیں دیکھ رہی تھی. جب یہ تصویر پڑی مچھلی کنارے پر آئی، ہم کھولا یونس باہر. غیبت سمجھ میں نہیں آئی. اس کو وہ بڑی شدت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ یونس کو مچھلی نے کھا لیا، کھا نہیں لیا، اللہ نے غیبت کو بھیجا، غیبت کو بھیجا تاکہ یہ مختصر سی غیبتیں اگر سمجھ گئے تو ایمان کی غیبت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. ابھی تو ایک غیبت اور بتا کے میں اس کو جواب کر دوں. ایک غیبت اور سنا، شب ہجرت کا واقعہ سنا ہے؟ واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے. دو لوگ تلواریں لے گئے اور کیا کرنے آئے تھے؟ نبی کو شہید کرنے آئے تھے، انتظار کرتے رہا. پھر ہوا کیا تھا؟ نبی نے علی کو بلایا اور اپنے بستر پہ کہا آپ سو جائیں. اب وہ ہجرت نہیں سنا رہا، کبھی موقع ملے گا انسان سنا دیا، چادر بھی اڑا دی اور کیا کہہ کے اڑا دیا کہ آپ سو جائیں، یہ امانت ہے، صبح کو دے کے آئیے. بارش میں کھائیے، علی کو امانت دے کر کہا علی یہ امانتیں ہیں، صبح دے کر آئیے گا. جب علی کو یہ کہا دے کر آئیے گا تبھی تو علی کا حق بنتا تھا کہ علی یہ جملہ کہے ایسی نیند آئی اور فرمایا ایسی نیند آئی کہ اس سے پہلے علی کو ایسی کبھی نیند ہی نہیں آئی. نیند ہمیشہ اطمینان میں آتی ہے. علی تھک کر نہیں سو رہے تھے، اور جسے رات میں جاگنے کی عادت ہو اسے تو آپ ایسے بھی نہیں سنا سکتے.
وقت زیادہ نہیں دیا آپ کا، بس ختم کر لو بات. کبھی تمہیں سوتے ہوئے دیکھا؟ گواہ ہے نا، تم نے مجھے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. جو سوتا ہی نہ ہو، تھکا ہوا بھی نہ ہو اور سونے پہ سہانا، جانتے کیا ہے؟ پتہ چل جائے نا کہ ایک بھی دشمن علاقے میں آج ہوگا، نیند ویسے بجے آتی ہے. یہاں 40 تلواریں تھیں، برہنہ تھی، بس انتظار میں ہے کہ یہ چادر چہرے پر آئے اور یہاں سے تلواریں چلنا شروع ہو. اس میں اطمینان نہیں. دو پیغامات ہیں اس کے اندر، ایک موقع ایک نہیں کسی اور موقع پر. وہ جانتے ہیں کیا؟ جب سو گئے علی تو نبی کہاں گئے؟ ہجرت کرتے. ہجرت کس چیز کا نام؟ سفر ہجرت کا نام نہیں ہے. سفر الگ چیز ہے، ہجرت الگ چیز ہے. ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں، سفر کرنے والے کو مہاجر نہیں کہتے، اس کو مسافر کہتے ہیں. میں یہاں پر آیا پہلے سے پڑھ 10 دن یہاں پر ہوں، میں مسافر ہوں، مہاجر نہیں ہوں. لیکن اگر کبھی آپ کو پتا چلے کہ قبلہ پھیرا ہے، پھر کیا یہ تو یہیں آ گئے، یہ تو یہیں آ گئے، میں تو گھر نہیں لیا مطلب. اس کا مطلب کیا کہیں گے لوگ؟ یہ مسافر ہے، یہ مہاجر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت الگ چیز ہے، سفر الگ چیز ہے. ہجرت کب ہوتی ہے؟ ایک غلط فہمی میں آپ کے ذہنوں سے دور کر دوں اور ہجرت بھی سمجھا دوں کیا ہے. وہیں سے غیبت بھی سمجھ میں آ جائے گا تو یہ کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب جان کو خطرہ ہو تو وطن چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائے، اور جب وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہجرت کر کے آ گیا. یہ کون ہے؟ مہاجر ہے. مہاجر کا مطلب کیا؟ جان بچا کر چلا گیا، وہ مہاجر ہے. یہ نبی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ یہ نبی ہے مصطفیٰ اور مسیح ہے مرتضیٰ. یہ جان بچا کر جائیں گے؟ نہیں. ہجرت جان بچانے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے گا. مقصد کی خاطر، دین کی خاطر جو وطن چھوڑ کر چلا جائے اسے ہجرت کہتے ہیں. جو جان بچا کر بھاگ جائے اسے بھگوڑا کہتے ہیں. جان بچانا وہ الگ چیز ہے، مقصد بچانا الگ چیز ہے. نبی کے پیشے کا دین ہے، جان نہیں ہے. جان ہوتی تو چھپ کر بھاگ جاتا، رسول اللہ چھپ کر چلے جاتا. جان بچا کر نہیں گئے. اگر جان بچا کر جا رہے تو بات بتائیے، مجھے میرا نفس عزیز ترین ہوگا یا نہیں؟ مجھے میرا اپنا آپ عزیز ترین ہے کہ نہیں؟ اور رسول اللہ کا اپنا آپ کون ہے؟ علی. اپنی جان بچا علی کو سنا نہیں کرتا. جان بچا کر نہیں جا رہے، مقصد بچا کر جا رہے ہیں. مقصد کو بچانے جا رہے ہیں تو پیچھے کی دیوار سے نہیں جائیں گے. جا کر تاریخ دیکھیے گا اور غیبت کو سمجھیے گا. تاریخ میں لکھا تو بلی کو سلا دیا، آئے دروازے پر، دروازہ کھولا، دروازے کے بعد 40 بغیرت تلواریں، 40 مردہ تلواریں لے کر کھڑے، انہیں کے درمیان میں سے چلے گئے. یہ کرائے کے قابل نہیں تھے جنہیں پتہ ہی نہ ہو، اور کرائے کے قابل کو زیادہ بتایا جاتا ہے. ایسا ہولیا، ایسا کر، ایسی کامت، ایسی آنکھیں، ایسی رنگت سب بتایا جاتا ہے تاکہ مس نہ ہو جائے. ایسا ہی ہے جو جانتا ہو وہ کہیں سے بھی دسے آگے کہیں رکھ کر آ جائے. کرائے والے کو زیادہ بتایا، یہ تو خود ہے. تاریخ میں لکھا ان میں درمیان میں سے چلے گئے. تو یہ کس کو قتل کرنے آئے تھے؟ جس کو قتل کرنے آئے وہ درمیان سے گزر گیا. تلوار چلی کیوں نہیں؟ اور اگر اسی کو قتل کرنے آئے تھے تو پھر گھر میں داخل کیوں ہوئے؟ داخل ہو کے چادر کو کھینچا کیوں؟ جب کھینچا تو چادر کے نیچے علی کو پایا، پوچھا کہاں ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ یہ جواب دیا. تو جواب تو یہ دے دے کہ ابھی تو گئے دیکھا نہیں. اس کا مطلب ہے وہ گزر گئے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اور نہیں بن پایا. وہ گزر گئے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں.
جہاں جانا چاہتے ہو چلے گا. کہا تھا یہ نہیں کہا جب آپ یوسف کی جہاں جانا چاہتے لوگ نہیں گئے تو بلایا کس کو؟ علی اکبر کو. اور بلا کر کیا کیا چراغ بلا. بابا کسی نے کہا ہو سکتا ہے کسی کو شرمندگی ہو, ایسا ہی ہے شرمندگی ہو, چراغ بجھ گیا. اب مجھے بتائیے جب چراغ بجھ گیا تو کیا یہ لوگ امام حسین کو دیکھ پا رہے ہیں؟ مسائل پڑھ نہیں گا میں, لیکن جملہ یاد رکھیے گا, بس اسی سے رکھتے مسائل. اگر یہ دیکھ پا رہے ہیں تو چراغ بجھانے کا مقصد ختم, پھر تو روشنی رہے گی جیسے چراغ بجھا. اب لوگ نہیں دیکھ رہے امام حسین کو, مگر ایک بات بتائیے کیا امام حسین لوگوں کو دیکھ رہے ہیں؟ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں تو یہ مت نہیں کرتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام ہے, انہیں ضرورت نہیں ہے کہ دیکھنے کے لیے محتاج ہو چراغ کے. ہزار چراغ جلے تو ان کی روشنی پہ فرق نہیں پڑتا, سارے بچ جائیں تو ان کی روشنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. امام ویسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے پہلے دیکھ رہے تھے, مگر یہ نہیں دیکھ پائے. ہاں مگر کچھ دیر گزری اور کچھ دیر گزرنے کے بعد جب امام نے پڑھا چراغ کو روشن کرو تو چراغ کو روشن کیا گیا. راوی کہتا ہے محسوس ہوا لوگ اٹھ رہے ہیں, لوگ ہل رہے ہیں, لگتا تھا لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. مگر جب چراغ روشن ہوا تو کیا دیکھو سب وہی پڑے, سب وہی پڑے, کوئی نہیں گیا. مگر یہ جو چند لمحے کا عرصہ گزرا, یہ قیامت امام حسین. یاد رہے گی یہ بات. ایک سوال پڑھنے کے لیے محمد اس تمام میں کل انشاءاللہ اس سے آگے بات ہوگی. مگر جب امام حسین نے دیکھا کہ جو جہاں تھا وہ وہیں ہے, دو جوابات ہیں, ایک راوی کا, ایک امام حسین کے سوال کا. راوی کا جواب کیا ہے کہ میں سمجھا لوگ جا رہے ہیں, مگر جب چراغ روشن ہوا تو پتہ چلا گئے نہیں, جو جہاں تھا وہ وہیں پر ہے. ہاں فرق آ گیا تھا, جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اس نے کمر پر پٹکا باندھ کر کمر کو سیدھا کر دیا, جس کی بھویں گری ہوئی تھی اس نے رومال سے اٹھا کر ماتھے سے باندھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں حسین یہ نہ کہتے کہ تو ضعیف ہے, تو چل جا, تیری تو بھویں گری ہوئی ہے, تو چلا جا. ہاں مگر دوسرا جواب جو حسین نے دیا تو سنیے اور مجلس ختم ہو گئی. وہ کیا ہے؟ امام حسین کی جب نگاہ پڑی کیا دیکھو, جو جہاں تھا وہ وہیں ہے. نگاہ حبیب پر گئی, حبیب پر گئی تو حبیب نے اور ذرا کمر کو سیدھا کیا, اور کہنے کے بعد اس سے پہلے حسین کچھ کہتے ہیں, حبیب نے خود کہا مولا میری کمر جھکی ہوئی تو نہیں. امام نے دیکھا اور دیکھتے رہے اور ایک جملہ تھا, جانتے کیا جملہ تھا؟ حبیب تم گئے, جبکہ حبیب کہہ چکے مولا میری کمر جھکی ہوئی تو نہیں. حبیب تم گئے. امام حسین نے جیسے کہا حبیب تم گئے, حبیب نے کہا مولا میں چلا جاؤں مگر ایسے نہیں جاؤں گا. پھر کیسے جاؤں گا؟ کہ ایک سوال کروں گا, آپ مجھے اس کا جواب دیں گے, آپ جواب دیں گے میں بھی چلا جاؤں گا. حبیب کیسا سوال؟ کہ یہ بتا دیجئے آپ جیسا آقا کہیں اور ہے؟ آپ کو پتا بتا دیں حبیب ابھی چلا جائے گا. حسین خاموش, نگاہ آگے بڑھی تو مسلم کھڑے, مسلم کو دیکھو, کہا مسلم تم گئے نہیں. مسلم نے کہا مولا چلا جاؤ, ایک سوال کا جواب دیتے میں بھی چلا جاؤں گا. کہا کیسا سوال؟ کہا یہ بتا دے, بس اتنا بتا دے, اتنا بتا دے بس آپ کی والدہ پہ جا کر حشر میں جواب کیا دوں گا, بس اتنا بتا دے میں بھی چلا جاؤں گا. مسلم کا جواب سنا, حسین خاموش. اب ایک ایک کو دیکھتے رہے اور پوچھتے رہے کیوں نہیں.
ترجمان آگے بڑھ حضرت عباس جب آگے ہوئی کہ عباس تم گئے نہیں. میں جملہ پڑھ نہیں پاتا, میں بڑا رک رک کر اس کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس جملے کو کبھی اس کی گہرائی کو محسوس کیجیے گا. ظاہر ہے بڑی عام سی بات ہے, عام سا جملہ, مگر گہرائی کو محسوس کیجیے گا. جیسے کہا عباس تم گئے نہیں, مقتل نے لکھا کہ سب نے تو یہ کہا تھا کہ مولا اس سوال کا جواب دیتے میں چلا جاؤں گا, مگر جیسے ہی عباس سے کہا تم گئے نہیں, عباس نے سوال نہیں کیا. جانتے کیا کیا؟ محسوس کیجیے گا, مجھے محسوس کرنے والی بات کا اپنے آقا کی طرف ابھی گردن جھکی ہوئی, جیسے کہ عباس گئے تھے کہ آنکھوں کو اٹھایا, گردن کو اٹھایا اور مولا کے چہرے کی زیارت کی. زیارت کرنے کے بعد ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, مدینے کا رخ کر کے پھر امام حسین کی طرف دیکھا. مقتل کہتا ہے بار بار کبھی حسین کو دیکھتے تھے اور کبھی مدینے کا رخ کرتے تھے. امام حسین نے میرے جملہ تھا کہ عباس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. اتنا کہا تو عباس سے کہا نہیں گیا. عباس نے نہ سوال کیا اور نہ مولا کو جواب دیا, بلکہ عباس بہارے بار بار بولے گئے اور لوگ مدینے کا رخ کر کے کہنے لگے ابا کیا تم سن رہے ہو, میرا مولا مجھ سے پوچھتا ہے عباس کو کہیں کیوں نہیں. ارے میں کیسے بتاؤں, میری ماں نے مجھے پالا اس لیے کہ میں سب کو چھوڑ دوں مگر حسین کو نہ چھوڑوں. اب جب یہ جملے تمہیں یاد آ جائے تو اس جملے کی گہرائی میں یاد رکھے گا. رو پڑے عباس, ابھی تک کوئی نہیں میرے عباس مگر رو پڑے. جیسے روئے حسین نے مسجد کو چھوڑا اور ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہا نا جیسے حسین کو ملے ہیں ایسے کسی کو نہیں ملے. نہ آپ کو ملے, نہ بابا آپ کو ملے, اور نہ بھیا ایسے آپ کو بھی نہیں ملے جیسے حسین کو ملے. حسین کہہ رہا ہے جاؤ جاؤ, مگر کوئی چاہتا نہیں. خدا کی قسم حسین نے بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. جیسے حسین کو ملے ایسے کسی کو نہیں ملے. اس لیے کہ جب مدینہ چھوڑا حسین نے تو پہلی منزل پر پہنچا. عباس کو آواز دے کر عباس سے آؤ, ایک خیمہ لگاؤ, میرے لیے مسجد بچھاؤ. مسجد بچھ گئی تو مولا ادب کے ساتھ کھڑے اور پوچھتے ہیں کہ مولا کہ باقیوں کے لیے بھی خیمے لگا دوں یا نہیں, بس یہاں کسی کا انتظار ہے, کوئی مجھ سے ملنے آنے والا ہے, وہ مل کر چلا جائے تو پھر کاروان آگے بڑھ جائے گا. یہ کہہ کر حسین نے کہا جاؤ دیکھو باہر کوئی مجھ سے ملنے آئے گا, اسے لے کر میرے پاس آ جاؤ. اب سنیے گا یہ جملہ, زیادہ جلد نہیں دوں گا. عباس باہر آئے تو دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھے. جب قریب آئے حضرت عباس نے کہا اچھا آپ کو آنا تھا, میرا مولا آپ کا مولا آپ کا منتظر ہے. جانتے ہیں کون آیا تھا؟ یہ آئے تھے حضرت عبداللہ, جعفر طیار کے بیٹے ہیں, شہزادی ثانیہ زہرا کے شوہر ہیں. جب آئے تو لے کر چلے. جیسے ہی چلے تو ایک مرتبہ خیمے میں آئے. کہا مولا آپ کو روکنے کے لیے لے گیا, میں یہ کہنے کے لیے بالکل بھی نہیں آیا کہ آپ کربلا نہ جائیں, مولا چلے جائیں. بس صرف ایک اجازت, ایک عمل کی اجازت مانگنے آیا. کہ بھیا کہیے کہ اگر آپ کی اجازت ہو, جملے پر محسوس کیجیے گا ایک جملے کو, کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شہزادی سے ذرا ایک منٹ کے لیے بات کروں. حسین فرمانے لگے بھیا وہ آپ کی زوجہ ہے, اسے اجازت مانگنے کی کیا ضرورت, چاہیے اور جا کر بات کیجیے. روایت کا انداز بتا رہا ہے کہ عبداللہ ادھر خیمے میں گفتگو فرما رہے تھے, ادھر بیویوں نے کسی نے آ کر خبر دی کہ بی بی عبداللہ آئے ہیں. تو بی بی یہ سمجھی شاید عبداللہ مجھے لینے کے لیے آتا, اور جیسے ہی یہاں سے اجازت ملی ایک مرتبہ شہزادی کے ناطے کے قریب آئے عبداللہ اور آ کر کہا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو. راوی لگا نہیں کر روایت کرتے جواب سلام بعد میں آیا. علی کی بیٹی کا یہ جملہ پہلے آیا, عبداللہ یاد رکھنا اگر تم مجھے لینے کے لیے آئے ہو تو زینب نہیں جائے گی, زینب کا جنازہ واپس جائے گا. عبداللہ نے باہر سے ایک جملہ تھا
परदेश में जाने का इरादा करें और ऐसा लगे कि जाने वाला किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला है, तो उसे चाहिए कि घर से निकलते वक्त सदका दे दे और सफर में सदके का सामान भी रख ले। जब लगे मुसीबत करीब आ गई तो वो राह खुदा में सदका कर दे। कहा तो आप सदके में क्या लेकर आ गए? अब सुनिएगा, मैंने बड़े आवाज से कह दिया। जैसे ही कहा आप सदके में क्या लेकर आ गए, तो जाफर तैयार ने बेटे अब्दुल्लाह ने एक हाथ आगे बढ़ाकर कहा, बीवी अगर कहीं मेरा वाला मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो इस और को मेरी तरफ से सदका कर दीजिएगा। दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर कहा, अगर मुसीबत में डरे तो इसे अपनी जानिब से सदका कर दीजिएगा। ये वाला मोहब्बत है। बात नहीं पहुंची, सलमान पर मत रोइएगा, आप पहुंच गए तो मैं क्या बयान करने वाला हूं। मैं उन दो बच्चों का जिक्र करने वाला हूं जिन बच्चों को उनकी मां रोई नहीं है। मैं चाहूंगा कि इख्तिताम पर ऐसा क्रिया हो कि मैं ये कहकर मजलिस खत्म करूं, बीवी आप न रोइए, मगर आप राजी दिए, आपके चाहने वाले, आपके गुलाम, ये आपकी गली से आपके बच्चों का मातम कर रहे हैं। अगर दोनों शर्मा कर मत रोइएगा, दोनों बच्चों को लिया हजरत अब्बास के हवाले कर दिया कि भैया इन्हें भी किसी महफिल में बिठा दिया, लेकर नहीं गई थी, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रास्ते में साथ लिया। अब जो जुमले कह रहा हूं, हर एक जुमले का खुद जिम्मेदार है। एक मतलब रिवायतों का खुलासा ये कहता था कि वहां से लेकर करबला तक 6 महीने का सफर गुजर गया। रास्ते में एक मौसम दूसरे मौसम में तब्दील हो गया। सुनिए रजूला, गर्मी इंतहा पर है, सहरा का सफर है, अरब की गर्मी है, रिवायतों का खुलासा है, वरना तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। रावी कहते हैं जब कहीं काफिला रुकता था या सहरा से गुजरता था, अली की बेटी अब्बास को बुलाकर कहती थी, मेरे भैया को बुलाते आओ। हुसैन आते थे तो ज़ैनब कहती थी, भैया बड़ी गर्मी है, भैया इस सहरा में बड़ी गर्मी है। तो हुसैन कहते थे घबराइए नहीं, कुछ देर का कयाम है, कुछ देर का सफर है, ये तुम्हारी रिवायतों को बयान कर रहा हूं, कुछ देर का सफर है, कुछ देर का कयाम है, ये गर्मी की शिद्दत क्या ज्यादा है, कभी सफर में रह जाएगा। तो शहजादी कहती थी, भैया अपने लिए नहीं पूछती ना फिर किसी के, तो मेरा भी ऊपर तो खैरियत से है। अल्लाह अकबर, मैंने जुमला कहा है, मेरा भी ऊपर तो खैरियत से है। और जब कभी कहा तो ये कहा, भैया मेरी सकीना तो खैरियत से है। और जब कभी कहा तो बस ये कहा, भैया मेरा ये सर बहुत छोटा सा है। रावी मौका उन्होंने बयान करते हैं 6 महीने का सफर, बीवी ने कहीं ये नहीं कहा, भैया मेरे वाला मोहब्बत तो खैरियत से है, कहीं नहीं कहा। करबला आ गया, करबला में जो मुहर्रम को पहुंच गए, बच्चे दुनिया से गुजर गए, बीवी ने फकत 2 बार ऐलान किया, फकत 2 बार। सुनेंगे, ताकत है, फकत 2 बार। वहां से जब चले बच्चों को कलाम ही नहीं किया, ये रिवायत में है, कलाम ही नहीं दिया, जिंदगी खत्म हो गई। मगर बीवी ने फकत 2 बार का ऐलान किया। एक बार समय आशूर का ऐलान किया और कहा, फैसला जरा मेरे भैया के लाओ। अब्बास जब आए, कहा भैया मेरे औरत मोहम्मद कहाँ है? जरा उनको बुलाते हुए कहा। और मोहम्मद को बुलाया गया, शहजादी खैमे में ले गए, बच्चों को अपने सामने बिठाया। बिठाकर कहने लगी, बिठाकर कहने लगी, मेरे बच्चों तुम्हें पता है तुम कौन हो? याद रखना, तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो। अल्लाह करे मैं पढ़ता हूं, तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर कर्रार के नवासे हो। बच्चे कहने लगे, अब हम जानते हैं कि कल शहादत का रोज है,
ایسا نہ ہو حسین کے بچے مارے جائے اور زینب کے بچے زندہ رہ جائے. سب سے پہلے سبقت لینا شہادت میں. کہا آپ فکر مت کیجیے, صبح تو ہونے دیجیے. کہا اور یاد رکھو جب میدان میں جانا اللہ اکبر, یہ کلام ہے بیوی نے بچوں سے کیا ہے, یہ موقع بار بار نہیں آتا. کہ جب اجازت مل جائے تو میدان میں جانا تو خیال رکھنا زخم سینے پر نہیں ہونا چاہیے. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بچے ڈر کے مر گئے تو ایک بچے نے راوی کہتا ہے ایک بچے نے ایسی املائی کہ کباتے بڑے ٹوٹ گیا ہے اور بچہ کہنے لگا اللہ ایک بار میدان میں جانے لگے اگر لشکر نہ کہہ دے کہ جاؤ بڑے تیار آ گئے تو ہم کا ہمیں نہ کہیے گا. بیوی نے کہا شاباش میرے شہر, اور یہ کہنے کے بعد کہنے لگی اب میں نہیں کہوں گی. اس بات پر زینب کو اتنا یقین تھا کہ اب میں نہیں کہوں گی مگر حکم ضرور دوں گی. کہ ابا کیسا ہو؟ کہا جب لڑتے لڑتے تم فرات پہ قبضہ کر لینا. بیوی کو اتنا یقین ہے بچوں پر کہ یہ فرات پہ قبضہ کریں گے. کہ جب فرات پہ قبضہ کر لو اور پانی پہ لے جاؤ پینا نہیں خیال ہے سکینہ پیاری ہے اگر پانی پی لیا یہ معمول معاف نہیں ہے. خدا آپ کو آباد رکھے, خدا آپ کو شاد رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا ان سینوں کو سلامت رکھے, خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے, خدا ان پاؤں بہنوں کے پاؤں کو سلامت رکھے. رونے والوں بس یہ کہہ کر کہا جاؤ بچے خیمے سے نکلے, سبیرہ شروع ہو گئی. دوسری بار کہا سنیے گا اور مجلس تمام. رونے والوں ایک مرتبہ جب دن کھلا شہادتوں کی خبر آئی تو پھر سب سے آگے رکھا بولا عباس آئے کہ میرے بچے کہاں ہیں, میرے بچے کہاں ہیں, کہ شہادت بلاؤ کہاں بلاؤ. جیسے ہی بچے آئے فقط ایک جملہ کہا بس. رات بھر میں طویل گفتگو ہوئی, صبح ایک جملہ کہا. جیسے بچے آئے ماں کو سلام کیا, ماں نے سلام کا جواب دیا اور جواب دے کر سلام کا کہنے لگے. سنیے گا ایک جملہ کہا تھا طاقت نہیں ہوتا نہیں اس لیے رمضا پڑھا تھا مگر ایک ہی جملہ کا کچھ بھی نہیں کہا, ایک جملہ کہا. اور شروع میں کیا جملہ ہے ایک جملے کا میں ذمہ دار تھا. بچے کو دیکھو ماں کو سلام کیا, ماں نے جواب دیا تو جانتے ماں نے کیا کہا تم ابھی تک زندہ ہو, تم ابھی تک زندہ ہو. بچوں نے سنا کہ حسین کا قربان نہیں ہوئے ابھی تک زندہ ہو. بچوں نے آگے بڑھ کے کہا ہم کیا کریں, ہم تو صبح سے باہر باہر جاتے ہیں, جا کر ماموں سے کہتے ہیں ماموں ہمیں اجازت دے, مگر ماموں اجازت ہی نہیں دیتے. وہ تو کہتے ہیں تم تو میری بہن کی نشانی ہو, تمہیں کیسے جانے ہو. کہا اچھا اتنا سنو. اور ایک مرتبہ فضا سے کہا اما ذرا میری چادر لے کر آؤ. چادر کو لیا, علی کی بیٹی خیمے سے باہر چلی اور بچوں کو حسین کے خیمے میں باہر لا کر کہا جب تک آواز نہ دوں خیمے میں نہ آنا. بچے خیمے میں باہر, راوی کہتا ہے اللہ اکبر, راوی کہتا ہے علی کی بیٹی خیمے میں داخل ہوئی, حسین کی نگاہ پڑی جہاں بیٹھے تھے مسجد کو چھوڑ دیا, اٹھ کے کھڑے ہو کر کہا میں نے آپ کی تجھے کی مجھے بلایا ہوگا. اللہ جانے آپ کیا سن رہے, مجھے بلایا ہوگا خدا کا ہوگا. کہ بھیا آج بہن تک چل نہیں آیا, آج سوالی بن کر آئی ہو, یہ بتاؤ اگر کچھ معلوم کی تو منع تو نہیں کرے گا. علی کی بیٹی کا یہ جملہ حسین طرف ہے اور کہا بہن کہ آپ نے کیسے سوال کر دیا. حسین زینب کوئی سوال کرے اور حسین انکار کر دے, کہیے بچے کس چیز کی ضرورت ہے, بتائیے کیا چاہیے. اتنا کہا تو بس ایک سوال ہے کہ بھیا منع تو نہیں کرو. کل کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دو. اللہ اکبر. اتنا کہا حسین خاموش ہو گئے. فوراً آواز میرے بچوں کو کہا شہزادے دوڑتے ہوئے کہ
بچے نے حسین کی خدمت میں حاضر ہو سلام کیا کہ مولا ہمیں اجازت طاقت ختم ہو رہی ہے تو اس لیے تھوڑا سانس لے رہا مولا ہمیں اجازت ہے کہ جاؤ میرے شیروں خدا حافظ یہ کہہ کر روایت کا انداز بتا رہا ہے کہ بچے شیر کی طرح خیمے سے باہر جانے لگے شہزادی نے بڑھ کر دونوں کو کھول دیا کہا کہاں جا رہے ہو کہا اپنے بابو نے اجازت دے دی کہا ایسے تھوڑی جانے ہوگی اللہ اکبر ایسے تھوڑی جانے ہوگی کہا بھیا آپ نے میرے خیمے میں آ جائے بچوں کو لے کر خیمے میں چلیے حسین ساتھ ہے عباس بھی ساتھ ہے ایک چھوٹا سا صندوق کھولا اس میں سے دو عوامل نکالے ایک حسین کو نہ دیا ایک کو رکھا اور رکھ کر کہنے لگی بھیا ایک کو آتا بڑے تیار بنا دو حضرت اللہ گھبرائیے والے شرمائیے لگے بولے والو بیوی نے بچے کے سر پہ ماما باندھا حسین نے دوسرے بچے کے سر پہ ماما باندھا اب ہمیں پتہ بچے چلنے لگے تو بعد میں آخری کلام دیا کہ بچوں بات یاد ہے کہاں اپنا یاد ہے بس ہمیں جاتے بولے والے حسین آئے عباس آئے بچوں کو سوار کر آیا بچے چلے میدان میں جب آئے بچے تو روایت میں الفاظ ہے کہ اس انداز سے ایڑ لگائی اس انداز سے تلوار کو لہرایا اس انداز سے رزخانی کی کہ لشکر دیکھ کر کہتا تھا ہے تو بچے مگر ایسا لگ رہا ہے حیدر کر رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ جعفر میں یہاں آ گئے اور اس کے بعد جو دونوں بچوں نے حملہ کیا ہے تو فوجوں کو کوفے کے دروازے میں چھوڑ کر آئے ہر بڑے سلام کی تو کسی نے کہا کہ علی کے نواسے ہیں جعفر اور عیاض کے پوتے آئے ہیں تو کیا تم کیا سمجھتے ہو ایسے ہی نواب ہو گئے کہ کیسے مارو کہ دھوکہ دے کر مارو اور اگر ایسے نہیں پیدا ہو گے کہ لشکر ختم ہو جائے گا مگر انہیں قابو نہیں کر پاؤ انہیں گھیر کے مارو انہیں دھوکہ دے کر مارو وہی ختم ہونے جا رہی ہے رونے والوں ہر طرف سے پہلا ہوا لشکر دوڑ کر آیا دونوں بچوں کو گھیر لیا ایک مرتبہ کہیں سے تیر آئے کہیں سے تلواریں کہیں سے نیزے کہیں سے بھالے کہیں سے پتھر ایک بچہ زمین پر وہاں سے دوسرا بچہ ایک مرتبہ چھپنے لگا السلام علیکم یا عبداللہ مولا سلام حسین میرے سے آیا میری طاقت ختم ہو رہی ہے رونے والوں دونوں بچوں کو لے لے کے ہی جب چلے آئے ایک کو حسین نے اٹھایا آپ تھک گئے یہ اس کو معلوم کر کے جا رہے تھا اس نے رونے جا رہا تھا جس پر بڑا روڈ نہیں رونے والوں آپ بھی جڑے ہیں زندگی علی اگلے دوست آشم حضر آئے گے آپ بھی سنیں گے ہم بھی سنائیں گے رونے والوں ایک کو عباس نے اٹھایا ایک کو عائشہ حسین نے اٹھایا لے کر چلے اور آگے خیمے میں اب روایت ہر بیوی کہتی تھی ہائے حسین کے دانوں میں جواب آ رہا ایک مرتبہ بیویوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے میری بہن نظر نہیں آ رہی کہا مولا وہ مسلے پر ہے کہ جاؤ جا کر برابر لے کر آپ بھی ساتھ سن لیں وہ بھی طاقت کو جمع کر دیں یہ آخری جملے پہنچانے کے لیے رونے والوں ایک مرتبہ بیوی کو آگے بڑھایا گیا بیوی مولا نے یاد کروایا بیوی چلی اور آئی خیمے میں بڑھا جہاں دونوں بچوں کے معاشرت تھے ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میری بات سنیے راوی کہتا ہے کہ یہ جو دو بچوں کو حسین میدان سے اٹھا کر لے آئے ایک بچہ دنیا سے گزر گیا مگر ایک ایسا تھا
सांसें बाकी। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हल्की सी सांसें बाकी। एक मर्तबा जब आई ज़ैनब तो हुसैन ने बहन को देखा और देखकर कहा कि बहन तुम्हारे बच्चे आ गए। रावी कह रहा है बहन ने लाशों की तरफ देखा नहीं, बस इतना कहा कि शुक्र है मौला का, शुक्र है खुदा का। ये कहकर जिम्मेदारी मेरी है, ये कहकर हुसैन ने आहिस्ता से कहा बहन क्या बच्चों को रोगी नहीं? अल्लाह जाने आप क्या सुन रहे हैं। बहन क्या बच्चों को रोगी नहीं? तो पलटकर बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गए। फिर हुसैन ने कहा कि बहन क्या बच्चों को रोगी नहीं, देखोगी भी नहीं? तो एक मर्तबा जानते हैं क्या किया? खैर ने जहां खड़ी थी वहीं से सलाह देकर कहा अब्बा फिर मेरा अली अकबर कहाँ है? हुसैन एक तरफ से शहजादे की आवाज है अम्मा मैं यहाँ पर हूँ, क्या मेरे लाल मेरे करीब आ जाओ। करीब बुलाया, अली अकबर को कढ़ाई से थामा और मोहम्मद के लिए घूमना शुरू किया। घूमती जाती थी और कहती जाती थी परवरदिगार ये हो मोहम्मद अली अकबर का सदका अपनी बारगाह में भूल गए। चक्कर लगाए, अली अकबर का हाथ छोड़ा। बीवी रो रही। हुसैन ने फिर कहा बहन जमाना क्या कहेगा? कैसी माँ थी जो अपने बच्चों को रोई नहीं, अपने बच्चों को आखिरी बार सीने से न लगाना। हाय हुसैन तुम्हें सुनिएगा मुझे खत्म हो जाएगी। एक मर्तबा जब कहा कि दुनिया क्या कहेगी जरा सीने से तो लगा लो। ज़ैनब आई, जमीन पर बैठी, एक बच्चे को उठाकर सीने से लगाया, लाशें पर रख दिया, दूसरे बच्चे को उठाया, सीने से लगाया। जैसे ही लगाया बच्चे ने मां की खुशबू को महसूस किया, आंखों को खोला और खोल कर कहा अम्मा जब तूने अपने कब्जा कर लिया था हमने पानी नहीं पिया, अल्लाह का खुदा है।
सर आना शुरू हुए। वो रिवायत सरों की साथ मुहर्रम को आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मगर जब सर आ रहे थे तो लोग पूछ रहे थे शाम के रहने वाले कि किसके सर है, तो हर कोई बताता था कि कासिम का सर है, ये अब्बास का सर है, ये हुसैन का सर है, ये अली अकबर का सर है, ये हबीब का सर है, ये हुर का सर है। हर एक सर को बीवियां बताती थी। जब सारे सर तमाम हो गए तो शाम की किसी रहने वाली ने पूछा, हर एक सर उसकी वारिस की गोद में है, मगर बीवी को ये तो बताओ क्या ये जो दो सर पड़े हुए हैं इनका कोई वारिस नहीं है? ये बच्चों की मां मर गई है, कहीं कोने से सलाह आई थी कि शाम के रहने वाले को दुआ करो, काश इन बच्चों की मां मर गई होती, मगर उसने ये मंजर न देखा होता कि 70 कदम का फासला था। अरे भाई मैं गर्दन में खंजर चला रहा था, तो कहा तेरे कौन है ये बच्चे? अरे कहा मैं ही उनकी आई हूँ, मैं ही बच्चों की मां हूँ। रोई भी नहीं, कब रो तू नहीं हो, कब किसको रो? अली अकबर को रो, अली असगर को रो, कासिम को रो, अपने भैया को रो, अपने भतीजे को रो, अपने भाई को किसको रो? ज़ैनब किस का पुरस्कार है? अपने बच्चों को रोए भी नहीं। रोने वाले शाम का बाजार हो, कूफे का दरबार हो, शाम का दरबार हो या शाम का जिंदाज या वहां से लेकर रिहाई, बीवी रोई नहीं है, बीवी रोई नहीं है। दुआ की कबूलियत के लिए आपकी जुमला कह रहा हूं, बीवी रोई नहीं है। यहाँ तक के मदीने आ गई, बीवी रोई नहीं। ईद आ गई, बीवी रोई नहीं। ईद पर भी अगर रोई तो या तो भाई को याद करके रोए, अल्लाह को भाई को याद करके रोए, या फिर अब्बास को याद करके रोए। इसलिए कि रिवायत कहती है कि बीवी उम्मुल बनीन के घर जाती थी ईद के दिन। अब जो ईद के दिन उम्मुल बनीन के घर पर आए, शहजादे ने दरवाजा खोला, अदब से सलाम किया, तौर पर वो गए शहजादे और जाकर दादी को बताया, दादी शहजादी आई है। उम्मुल बनीन हुजरे से बरामद हुई, अली की बेटी ने मां कहकर सलाम किया। अली की बेटी को अब्बास की मां ने सीने से लगाया और लगाने के बाद जब बिठा दिया तो पोते की तरफ देखकर कहा, अल्लाह अकबर। तरफ जाए गया, एक मरतबा पोते को देखकर कहा, बीवी आई है, शहजादी आई है, क्या कोई पानी का इंतजाम नहीं करोगे? बच्चा दौड़ता हुआ गया, एक बड़ा सा कूजा उठाया, उसको पानी से भरा और सर पर रखा और तेज कदमों से चलना शुरू किया। बच्चा इतने तेज कदमों से चल रहा था कि पानी कूजे से उछलता था, बच्चे के शानों में गिरता था और बच्चा कई आया तो कहने लगा, बड़ी आशिक के बच्चों हट जाओ, समझो पानी ले जाओ। अब जो बीवी की नजर पड़ी, अल्लाह जाने क्या याद है, चादर को उतारा, सीने पे हाथ मारा, मेरा भैया पानी लेने गया, शाने के जाओ, नजर लौट के लाओ। अजर को बोलेगा, बच्चों को न रोई। ईद का दिन गुजर गया, घर आ गए, एक वक्त गुजर गया, एक वक्त गुजर गया और वक्त जो गुजरा तो सैयद सज्जाद आए और आकर कहने लगे, फिर अल्लाह बड़ा जमाना गुजर गया, अब आप अपने घर चली जाइए। जानते ज़ैनब ने क्या जवाब दिया? क्या बेटा कैसे चली जाओ? इसलिए कि जब घर से चली, भरा हुआ घर था, जब मैं घर से चलती थी 18 जवान साथ होते थे, जब मैं घर से निकलती थी अब्बास पहरेदार होते थे। आज कैसे चली जाओ? मेरा दिल नहीं लगेगा। जानते सैयद सज्जाद ने क्या जुमला था? क्या तुम अब्बा, मैं वक्त का इमाम हूँ, मैं वक्त के इमाम होने के नाते से कह रहा हूँ, बस अब आप घर चली जाइए। बीवी ने जब सुना कि इमाम वक्त हुक्म दे रहा है, चादर को संभाला। ये पहला मौका, अली की बेटी घर से तन्हा चल रही थी, आई वहां पर जो अब्दुल्ला का घर है, हाथ जोड़ना हुआ कि खिदमत गिरा गुजर जाए मुझे माफ कर दीजिएगा। ताकत नहीं थी, मगर चाहती थी शायद बीवी कि ये जुमले यहाँ पर कह दूंगा, इसलिए हाथ जोड़ने लगे, अगर गिरा गुजर जाए तो सही